بھیونڈی آزاداری لائیو ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کریں بھیونڈی آزاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد الحمد للہ رب العالمین والجنۃ للمتقین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام اور محترم ناظرین کرام، آج ہماری مجالس کی تیسری مجلس ہے اور آج ہماری گفتگو تیسرے مرحلے میں داخل ہونے والی ہے۔ ہم نے کل کی مجلس میں سب سے پہلے آئیں ہم آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ سورۃ الانعام کی آیت 48 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم نے پیغمبروں کو، ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بشارت دیں اور لوگوں کو ڈرائیں۔ پھر اس کے بعد فمن آمنا، پس جو شخص ایمان لائے، ہماری ذمہ داری ایمان لانا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کرے اپنے نفس کی یعنی اپنے آپ کی، فلا خوف، تو اب اس کے نتیجے میں اس کا انعام کیا ہے؟ فلا خوف علیہم، پس اللہ انعام میں دے گا کیا کہ قیامت کے وقت جس وقت ہر کوئی پریشان حال ہوگا، ہر کوئی خوف کے عالم میں ہوگا، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ بعض حضرات کانوں تک اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، وہ اس عالم میں، اس سخت عالم میں جہاں پر اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ
محکم محبت، سب سے زیادہ مضبوط محبت کس چیز کی ہے، کس کی ہے؟ تو ہر کوئی یہ جواب دے گا کہ ایک ماں اپنے بچے سے جیسی محبت کرتی ہے ویسی محبت کوئی اور کسی سے نہیں کرتا۔ عزیزان، روز قیامت وہ وقت ہے کہ جہاں پر روایت میں ملتا ہے کہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا۔ جب وہ اس سخت عالم میں، جب اس دنیا کی سب سے زیادہ محکم محبت دم توڑ دے گی، اس وقت جو محبت ہمیں کام آئے گی وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی۔ تو اگر ہم ایمان لائے اور ہم نے اپنی اصلاح کر لی تو اس کے انعام میں، اس کی جزا میں اللہ کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب ان حضرات پر کوئی خوف اور کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا اور یہ حضرات خوشحال ہوں گے۔ تو عزیزان، جو ہمارا ٹاپک ہے اصلاح، یہ ہماری زندگی میں ہماری کامیابی کا باعث بنے گا۔ اگر ہم نے اصلاح کر لی، اگر ہم نے خود کی اصلاح کر لی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ عزیزان، اصلاح کا مطلب ہم نے کل یہ جانا تھا کہ اصلاح کا مطلب یہ ہے جس طریقے سے ایک انسان اپنے جسم کو زینت بخشتا ہے، اپنے جسم کو خوبصورت بناتا ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی روح کو خوبصورت کرے۔ اصلاح کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو خوبصورت کرے، اپنے اندر انسانیت کو پیدا کرے۔ انسان صرف ہاتھ پیر اور جو اس کے خلقت ہے اس کی بنا پر انسان نہیں بنتا، بلکہ انسان کے اندر انسانیت پائی جانی چاہیے، اور اسی انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا رخ کیا تھا۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ یزید انسانیت کو مٹانے جا رہا ہے تو امام حسین نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا، اپنا سارا گھر لٹا دیا۔ تو عزیزان، ہم کو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کربلا کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ لیں، نہیں، ہم کو کربلا کو سمجھنے کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا، ہم کو غور و فکر کرنا پڑے گا۔ عزیزان، اصلاح جو امام حسین نے اپنا مقصد قرار دیا ہے، یہ کوئی معمولی مقصد نہیں ہے، بلکہ یہی اصلاح تمام انبیاء کا مقصد رہا ہے، یہی اصلاح نبی کریم کا مقصد رہا ہے۔ اسی مقصد کو باقی رکھنے کے لیے امام حسین نے اپنا خون دیا ہے، اپنے بیٹے، اپنے جوان بیٹے کا خون دیا ہے، جناب علی اصغر ششماہے کا خون دیا ہے۔ تو جب امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کر اس مقصد کو بچایا ہے تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور عزیزان، آپ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو جب تک کوئی چیز فائدے مند نظر نہ آئے، انسان جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ اس چیز میں پروفٹ ہے، تب تک وہ اس چیز کی طرف نہیں بڑھتا۔ لیکن اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس چیز میں ہمیں بہت فائدہ ہے تو انسان لامحالہ اور ہر حال میں اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اب یہ ہم کو خود دیکھنا ہے کہ آیا ہم پیسے کو پروفٹ سمجھتے ہیں، آیا ہم ثواب کو پروفٹ سمجھتے ہیں۔ ہم اگر پیسے کو پروفٹ سمجھ رہے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، اس لیے کہ ہر کوئی انسان یہ جانتا ہے کہ پیسہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ثواب کو پروفٹ مانتے ہیں، اگر ہم ثواب کو اپنا فائدہ سمجھتے ہیں تو یہی انسان فائدہ مند ہے، اس لیے کہ ایک مرتبہ انسان نے ثواب کما لیا تو اس کے نتیجے میں اس کو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے ملے گا، جہاں پر ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ انسان اس کو سوچ نہیں سکتا ہے۔ تو عزیزان، ہم کو اپنی فکر کی اصلاح کرنی ہوگی، ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً ایک مجاہد، کربلا والے مجاہد ہیں نا، آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مجاہد کا کیا مقام ہے۔ جب ہم ایک مجاہد کا مقام پہچانیں گے تو اصلاح کرنے والا بھی مجاہد ہے، اصلاح کرنے والا اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ ایک مجاہد کا مرتبہ سمجھ لیں گے تو ہم خود اصلاح کرنے والے کا مرتبہ بھی سمجھ لیں گے، اور جب ہم کو اصلاح کرنے میں اپنا فائدہ نظر آئے گا تو ہم خود بخود اپنی اصلاح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آئیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا کہ ایک مجاہد کی، میں یہاں پر پہلے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو زمانہ ہے زمانہ غیبت ہے۔ کل بھی ہمارے بارہ امام کا ذکر آیا تھا اور آج بھی ہمارے بارہ امام کا ذکر آ گیا ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں اپنے اس امام کو یاد کریں کہ جو امام ہم کو کبھی فراموش نہیں کرتا،
جی ہاں عزیزان، میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پانچیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. پہلے میں آپ سے سوال کروں، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمارا امام ہماری باتوں سے واقف نہیں ہے؟ جی نہیں. ایسا اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. عزیزوں، خود ہمارے پانچیں امام اپنے صحابی محمد بن مسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد بن مسلم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا امام تم کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا تمہارا امام تمہاری باتوں سے واقف نہیں ہے؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تمہارا عقیدہ بہت غلط عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہر امام اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے واقف ہوتا ہے، تمام لوگوں کے اعمال پر گواہ ہوتا ہے، تمام لوگوں کی باتوں سے واقف ہوتا ہے. تو عزیزو، ہمارے زمانے کا امام بھی ہم کو دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمارے اعمال پر ہمارے امام کی نگاہ ہے. اگر ہم اپنے امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اعمال صالحہ انجام دیں، ہم اچھے کام انجام دیں. اگر ہم برے کام انجام دیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمارے امام ہم سے ناراض ہوں گے، اور جب امام ناراض ہوں گے تو رسول خدا ناراض ہوں گے، اور جب رسول خدا ناراض ہوں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا امام جو ہمارے زمانے کا امام ہے، اس کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہماری زندگی میں اسے اتارنا ہے، ہماری زندگی میں اپنے امام کو ہر لمحے، ہر موقع پر، خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر یاد کرنا ہے. اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے کہ ہمارا امام ہر دن ہمارے لیے دعا کرتا ہے، ہر دن اپنے شیعوں کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے دعا کرتا ہے. جو امام ہماری اتنی فکر کر رہا ہے، جو امام ہمارے لیے دن رات دعائیں کر رہا ہے، جو امام ہمارے گناہ کو دیکھ کر روتا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر امام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو اتنی محبت کرتا ہے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں، اپنے امام کے مقصد پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مجاہد کا کیا مرتبہ ہے. آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مجاہد کو اللہ نے کیا مرتبہ بخشا ہے. ایک مرتبہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کو جہاد کرنے کا فلسفہ بتا رہے تھے کہ جہاد کرنے میں انسان کو کتنا ثواب حاصل ہوتا ہے، جہاد کس طریقے سے کیا جائے. جو میں عرض بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جہاد ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے مذہب میں جہاد کرنے کے لیے امام معصوم کی اجازت ضروری ہے. امام معصوم کی اجازت کے بغیر جہاد نہیں کر سکتے، البتہ دفاع کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. تو ایک مجاہد کا مرتبہ سمجھنے کے لیے آپ یہ بات ملاحظہ فرمائیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا امیر المومنین سے سوال کرتا ہے کہ یا مولا ہمیں یہ بتائیں کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں. عزیزان اب اس پہ دھیان دیجیے گا، اس پہ توجہ کیجیے گا. اس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوں گے، ہم سمجھیں گے کہ ہم اگر اپنی اصلاح کرتے ہیں تو ہم کو اس میں کتنا فائدہ ہے. امیر المومنین مولا کائنات نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، یہی سوال میں نے نبی کریم سے اس وقت کیا تھا کہ جب ہم جنگ ذات السلاسل سے واپس آ رہے تھے اور میں نبی کی سواری پر نبی کے پیچھے بیٹھا تھا. تو میں نے نبی سے سوال کیا، نبی اللہ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک مجاہد کا کیا مرتبہ ہے. ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان کتنا عظیم رتبہ ہے. کربلا والے ملاحظہ فرمائیے گا عزیزان کتنا عظیم رتبہ ہے. کربلا والے سب کے سب مجاہد تھے، سب کے سب انسانیت کے دفاع کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. تو آپ سمجھیں گے کہ کربلا والوں کا کیا مرتبہ ہے. اس وقت پیغمبر اکرم نے 10 فضیلتیں بیان کی، اور وہ 10 فضیلتیں سب ہی اپنے آپ میں ایک اہم فضیلت ہے جو ہمیں مجاہد کی فضیلت کو بتاتی ہے کہ ایک مجاہد کی کیا فضیلت ہے اللہ کی نگاہ میں. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجاہد کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا. عزیزان ابھی صرف گھر میں بیٹھا ہے، صرف ارادہ کر رہا ہے، صرف نیت کر رہا ہے، ابھی وہ جنگ میں نہیں گیا، ابھی میدان جنگ کے حالات سے واقف نہیں ہے، ابھی اس نے دشمن کا سامنا نہیں کیا، صرف اور صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا، میں اللہ کی راہ میں اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کر دوں گا. تو اس کے نتیجے میں اللہ اس کو یہ ثواب دیتا ہے کہ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو
ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ صرف نیت کرنے پر اللہ اتنا عظیم ثواب دے رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ آپ نے سمجھا مجاہد کا مرتبہ؟ جہنم جس کو لے کر ہر انسان پریشان ہے، لیکن اگر ہم نے ایک مرتبہ اپنے نفس کی خواہشات کو ماننے کے لیے مستحکم ارادہ کر لیا اور مستحکم نیت کر لی، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہماری نیت میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ اتنا ہی ثواب ہم کو عطا فرمائے گا۔ نیت میں اخلاص کی بات آ گئی تو میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ نیت میں اخلاص کو دیکھنا ہے تو مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں کہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری پڑ گئی۔ جی ہاں، یوم خندق میں، خندق کی جنگ کے وقت رسول اکرم نے خود ارشاد فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ مولائے کائنات کی ایک ضربت، پورے جنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، صرف مولائے کائنات نے جو ایک ضربت لگائی تھی اس ضربت کا اثر یہ ہے، اس میں اس کی نیت میں، مولائے کائنات کی نیت میں اتنا اخلاص تھا کہ جس کے نتیجے میں رسول اکرم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ اے علی تمہاری آج کی ایک ضربت تا قیامت آنے والے تمام لوگوں کی عبادت پر بھاری قرار دی گئی ہے۔ تو نیت میں اخلاص، تو پہلا مرتبہ مجاہد کا یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر دوزخ کی آنکھ کو حرام کر دیتا ہے۔ عزیزان، جہاں صلوات کا موقع ہے تو وہاں پر آپ صلوات بھی پڑھ لیا کیجئے، کیونکہ صلوات کا بے حد ثواب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صلوات کے ثواب سے محروم ہو جائیں۔ تو یہ پہلی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت سنیں، دوسری فضیلت کیا ہے؟ جب مجاہد کھڑا ہوتا ہے، تلوار کو نیام میں رکھتا ہے، تیر و تبر رہتا ہے اور تیر کمان رکھتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جنگ کے اسلحے سے، جنگ کے ہتھیار سے مزین کرتا ہے، تو اس وقت دوسری فضیلت، آسمان میں جتنے ملائک ہوتے ہیں ان سب کی نگاہیں اس مجاہد پر ہوتی ہے، اور وہ یہی کہتے ہوں گے کہ دیکھو اس بندے مومن کو، دیکھو یہ کتنا بہادر ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر دیا۔ دوسری فضیلت کہ تمام ملائکہ جو ہے وہ فخر کرتے ہیں آپس میں، اس مومن کو دیکھو۔ پھر اس کے بعد تیسری فضیلت، عزیزان واقعاً توجہ کیجئے کہ واقعاً کربلا والوں کی کتنی اہمیت ہے۔ تیسری فضیلت کیا ہے؟ تیسری فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مجاہد کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ جب اس کے گھر والے، اس کے بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار اس کو خدا حافظ کرنے آتے ہیں، تو جو شخص ایک مجاہد کو خدا حافظ کرنے آتا ہے اللہ اس شخص کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ عزیزان، اللہ آپ دیکھیے جا رہا ہے مجاہد جہاد کرنے کے لیے، لیکن مجاہد کی نسبت سے، ایک مجاہد کی نسبت سے اللہ اس کے گھر والوں کے تمام گناہوں کو بخش دے رہا ہے۔ تو جب ایک مجاہد کو خدا حافظی کہنے پر اللہ گھر والوں کے تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، تو اگر ہم اہل بیت کے در سے منسلک ہو جائیں، ہم اہل بیت کے در سے منسلک ہونے کے بعد ان کے توسل سے اللہ سے دعا کریں، تو اللہ کیوں کر ہمارے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا؟ اس لیے کہ اہل بیت اللہ کی نگاہ میں محبوب ترین ہستیوں کا نام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب آدم علیہ السلام نے کتنے سالوں تک توبہ کی، لیکن ان کی توبہ نہیں قبول ہوئی۔ توبہ کب قبول ہوئی؟ توبہ اس وقت قبول ہوئی کہ جب انہوں نے پنجتن پاک کا واسطہ اپنی دعا میں دیا۔ جب تک پنجتن پاک کا واسطہ نہیں دیا تھا، اللہ نے جناب آدم جو کہ نبی ہیں، جنہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، صرف ایک ترک اولا ہوا تھا، ایک معصوم کی دعا اللہ جب اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں کر رہا ہے، تو پھر ہماری دعا بغیر اہل بیت کے وسیلے سے کس طریقے سے قبول کر سکتا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کے مرتبے کو سمجھیں۔ تو تیسری فضیلت کیا ہے کہ جو شخص اس مجاہد کو خدا حافظی کرنے آتا ہے، اللہ ان تمام افراد کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اب تیسری فضیلت کو، چوتھی فضیلت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کروں، میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا تھا کہ مولا کائنات کی ایک لمحے کی ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری پڑ گئی تھی،
آپ سوچیں، ایک عابد جو اپنی دن کا سب سے زیادہ حصہ عبادت میں گزارتا ہے، جو دن میں روزہ رکھتا ہے، جو رات میں نمازیں پڑھتا ہے، جو تمام احکام پر عمل کرتا ہے، اس کا کیا ثواب ہوگا، اس کے نیت کے اخلاص کا کیا عالم ہوگا جب وہ اپنی نیت میں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کو انجام دیتا ہے تو اللہ اس کو کتنا ثواب ادا کرتا ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو اس عابد کے جب ایک دن کے ثواب کو ہم تصور نہیں کر سکتے، وہی عابد اپنی ساری زندگی میں کتنی عبادت انجام دے گا، ہم اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ عزیزان، ایک عابد نہیں، دو عابد نہیں، بلکہ اللہ کہتا ہے مجاہد کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ جتنے دن تک وہ مجاہد جہاد کرتا ہے، ہر ایک دن کے بدلے میں اللہ اس کو 1000 عابدوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا جہاد کرنے کا، جہاد دیکھیں تلوار سے جہاد کرنا یہ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر یہ ہے کہ ہم اپنے نفس سے جہاد کریں۔ تو جب ہم اپنے نفس سے جہاد کریں گے، جب ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں گے تو اللہ بھی ہم کو یہ تمام نعمتوں سے نوازے گا، یہ تمام ثواب ہمارے شامل حال ہوں گے، اور یہ ثواب ہی ہمیں انشاءاللہ جنت کی طرف لے جائیں گے۔ محبت اہل بیت علیہم السلام ہمیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ یہ چوتھی فضیلت ہے۔ پانچویں فضیلت بیان کر کے اس موضوع کو، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، پانچویں فضیلت بیان کر کے ہم اسے یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی کی 4-5 فضیلتیں ہم بعد کی مجلس میں بیان کریں گے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جب وہ دشمن کے سامنے آتا ہے، ابھی تلوار نہیں چلائی ہے، جب ایک مجاہد دشمن کے سامنے آتا ہے تو اب اللہ کہتا ہے اے انسانوں، اب تم سوچنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ وہ عالم ہے کہ اس کا ثواب تمہاری عقل برداشت نہیں کر سکتی۔ بس اتنا یاد رکھو کہ جب ایک مجاہد اپنے دشمن کے مقابل میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ثواب صرف اور صرف اللہ جانتا ہے۔ عزیزان، یہ ہے مجاہد کا ثواب۔ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کر کے ربط مصائب کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جہاد کے لیے بھیجا۔ جب وہ لوٹ کے آئے تو رسول اکرم کو خوشخبری دی، کہا یا رسول اللہ، ہم نے جہاد کو کامیاب کر دیا اور ہم جہاد میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو گئے۔ تو رسول اکرم نے اس وقت کہا تھا کہ اے میرے اصحاب، یہ جہاد تو چھوٹی جہاد ہے، بڑی جہاد ابھی باقی ہے۔ تو سب تعجب میں تھے، کہا نبی اللہ، ہم نے اتنی مشقت سے، اتنی محنت سے اپنا خون دے کر، اپنے شہیدوں کا خون دے کر ہم نے اس جہاد کو جیتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد چھوٹی ہے۔ ہمیں یہ بتلا دے کہ وہ کون سی جہاد ہے جس کو آپ جہاد اکبر کہہ رہے ہیں، جو بڑی جہاد ہے۔ تو نبی کریم نے اس وقت کہا تھا کہ تلوار سے جہاد کرنا تو چھوٹی جہاد ہے، سب سے بڑی جہاد یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ عزیزان، یہی مجاہد کربلا میں موجود تھے، اللہ نے ان کو بے پناہ ثواب سے نوازا، اور یہی مجاہد تھے جنہوں نے، میں آج ایک مجاہد کا تذکرہ کروں، مختصر سا مصائب آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک مجاہد حبیب ابن مظاہر کی ذات ہے۔ جی ہاں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حبیب ابن مظاہر یہ امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے دوست ہیں۔ بچپن سے حبیب امام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ امام جب بھی کوئی تکلیف میں ہوتے تھے تو حبیب خود تکلیف میں آ جایا کرتے تھے، حبیب کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جی ہاں زادارو، جب سے قافلہ کربلا میں آیا ہے، کربلا میں قافلہ جب سے آیا ہے، جناب زینب کو سکون نہیں ہے، جناب زینب بہت رو رہی ہیں۔ جناب زینب بھیا کے پاس آتی ہیں، آن کے کہتی ہیں بھیا، ارے جب سے ہم نے اس مقام پہ خیموں کو نصب کیا ہے، ارے رات میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ بیوی اس طریقے سے روتی ہے جیسے اس کا کوئی جوان بیٹا مارا گیا ہو۔ اے حسین، ارے میں اس بیوی کے رونے کو برداشت نہیں کر سکتی، ارے میں بھی ساتھ میں رونا شروع کر دیتی ہوں۔ امام حسین نے کہا بہن زینب، ارے تم نے نہ پہچانا، ارے وہ
ماں وہ ہماری ماں سیدہ ہے. ارے جب ہم نے مدینہ کو چھوڑا تھا ہماری ماں نے اپنے قبر کو الوداع کہہ دیا. عزیزو جناب زینب دیکھ رہی ہیں کہ قافلہ یزید کی جو لشکر ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. کبھی خولی آتا ہے, کبھی کوئی آتا ہے, کبھی ایک لشکر آتا ہے اور وہ لشکر یزید کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے. جب جناب زینب نے دیکھا کہ یزید کے لشکر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو جناب زینب پریشان ہوئی. جناب زینب نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا, کہا یا اللہ ارے اس دنیا میں یزید جیسوں کی مدد کرنے والے تو موجود ہیں لیکن میں تیرے نبی کے نواسی کی مدد کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کے ذہن میں آیا کہ میرے بھیا کا ایک بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ارے کوفے میں رہتا ہے, شاید وہ ہماری مدد کو آ جائے. امام حسین کو قریب بلایا, کہا اے بھیا ارے کوفے میں آپ کا ایک دوست ہے, اس کو مدد کے لیے بلا لیجئے. ادھر امام حسین نے خط لکھا. خط میں امام حسین نے یہ نہیں لکھا کہ میں تمہارا امام ہوں, یہ نہیں لکھا کہ میں نبی کا نواسا ہوں, بلکہ امام حسین نے صرف اور صرف اپنا نام لکھا. ارے حسین کی طرف سے حبیب ابن مظاہر کو, لیکن حبیب ابن مظاہر کا نام لکھتے وقت رجل فقیہ کا استعمال کیا. عزیزو غربت امام حسین کا اندازہ لگاؤ کہ یہاں پر امام حسین نے جناب حبیب کو فقیہ کہہ کر یاد کیا ہے. الغرض یہ خط لکھا, یہ خط جناب حبیب تک پہنچا. جناب حبیب کے دروازے پر دستک ہوئی. قاصد امام حسین تھا. امام حسین کا خط جیسے ہی جناب حبیب نے امام حسین کا خط دیکھا, ایک مرتبہ اس کو آنکھوں سے لگایا. آنکھوں سے لگانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اے بیوی, اے زوجہ, مجھے امام نے مدد کو بلایا ہے. تو زوجہ نے کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے مظاہر نے کہا آزمانے کے لیے. حبیب نے مظاہر نے کہا کہ اے زوجہ یہ حکومتی معاملے ہیں, میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں. جیسے ہی اس کی زوجہ نے یہ جملے سنے, اب زوجہ سے رہا نہ گیا. کہا اے حبیب لاؤ تم اپنی تلوار مجھے دے دو, میری ردا خود رکھ لو, ارے میں خود اپنے مولا کی مدد کو جاؤں گی. جناب حبیب تڑپ گئے. کہا ارے زوجہ میں جاؤں گا تو یہ یقین ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا, میری شہادت کے بعد تم بیوہ ہو جاؤ گی, ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے, اس لیے میں تم سے کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں آزماؤں, تمہارا کتنا توکل ہے. عزیزو میں یہاں پر ہاتھ جوڑ کر جناب حبیب سے اتنا کہوں گا, ارے جب آپ شہید ہوں گے تو کوئی آپ کی زوجہ کے سر سے ردائیں نہیں چھینے گا, کوئی آپ کے یتیم بچوں کو تماچے نہیں لگائے گا. ارے امام حسین سے پوچھے, امام حسین کو معلوم ہے کہ شہادت کے بعد خیاموں کو جلایا جائے گا, جناب زینب کے سر سے ردا نوچی جائے گی, جناب سکینہ کو تماچے لگائے جائیں گے. ارے وہ بچی جب اپنے بابا کو گریہ کرنا چاہے گی کوئی تسلی نہیں دے گا, شمر آگے بڑھے گا, تازیانے لگائے گا, وہ بچی اپنے چچا کو یاد کر کر کے روئے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یا اللہ اس عبادت کے طفیل میں جو حضرات بیمار ہیں, جو حضرات پریشان حال ہیں, ان تمام حضرات کی بیماری کو دور فرما, ان تمام حضرات کو خوشحال فرما اور ہمارے دل میں محبت اہل بیت کو جاگزیر فرما. یا اللہ ہمیں تجھے امام حسین کا واسطہ ہم سب کو اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق عنایت فرما, ہمارے بار امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.